السلام علیکم ان سبھی کو جو اس وقت ہماری آواز سن پا رہے ہیں. تو آج ہم یہ جو ورڈ ہے کافر مینز نان بلیور ان انگلش، اس کو تھوڑا اور زیادہ ایکسپلین کریں گے. ہمارے ہاں شیعوں میں کافر اس کو نہیں کہا جاتا جو کہ نان مسلم ہے. ہمارے ہاں شیعوں میں کافر اس کے لیے یوز ہوتا ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اکلوتی بیٹی جناب حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے دروازے پر آ کے کھڑا ہوا تھا اپنے ساتھیوں کے ساتھ. جناب حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے گھر کے دروازے کو جلانے کے لیے، اور جناب سیدہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی فیملی پہ امام حسین علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام، جناب حضرت زینب سلام اللہ، جناب حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہا اور مولا علی علیہ السلام، یہ جو فیملی ممبرز تھے اس وقت ان کے گھر میں ان پہ اٹیک کرنے کے لیے یہ جو ٹولی آئی تھی، یہ اس وقت کی سب سے بڑی ٹیررسٹوں کی ٹولی تھی. ہم شیعہ ان کو کافروں کی ٹولی کہتے ہیں. اس کے بعد میں کربلا میں عاشور کے دن جس نے امام حسین علیہ السلام یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرینڈ سن حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر تن سے جدا کیا، جس کا نام شمر، اللہ کی لعنت ہو اس پہ، شمر پہ، اس کو ہم شیعہ کافر مانتے ہیں. اس کے بعد شام میں، سیریا میں جو تخت پہ اس وقت سب سے بڑا ٹیرورسٹ بیٹھا تھا، یزید ابن معاویہ، اللہ کی لعنت ہو اس پہ، جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گرینڈ ڈاٹر جناب حضرت زینب سلام اللہ علیہا، جو اس وقت کی سب سے بڑی فیمیل اسکالر تھیں، جن کے پاس پوری دنیا سے فیملیز، بچیاں، لیڈیز جاتی تھیں اور اپنے مسائل ڈسکس کرتی تھیں، ٹاپکس لے کے جاتی تھیں اور ڈیبیٹ ہوتی تھی اور بہت اچھے رزلٹ سامنے آتے تھے. تو جناب زینب سلام اللہ علیہا ان کی چادر چھینی یزید ابن معاویہ، جس پہ اللہ کی لعنت ہو، اس نے بھرے بازار میں جناب زینب سلام اللہ علیہا کی چادر چھینی اور انہیں ہیومیلیٹ کیا اور ان کو پھر 2 سال جیل میں رکھا. یزید ابن معاویہ، جس پہ اللہ کی لعنت ہو، وہ سب سے بڑا ٹیررسٹ تھا. ہم اس کو ایز اے کافر مخاطب بھی کرتے ہیں اور سمجھتے بھی ہیں کہ وہ سب سے بڑا کافر تھا. تو یہ ہمارے ہاں بیسک شیعہ عقائد ہیں. ہم کبھی بھی نان مسلمز کو کافر نہیں سمجھتے. شام کے اس تخت پہ نہ کوئی سکھ بیٹھا ہوا تھا، نہ کوئی ہندو بیٹھا ہوا تھا، نہ کوئی کرسچن تھا، نہ کوئی جو تھا. اس وقت شام کے اس تخت پہ ایک مولا علی علیہ السلام کو نہ ماننے والا ٹیررسٹ بیٹھا ہوا تھا. وہ ہماری نظر میں کافر ہے. تو ہم نے ریسنٹلی ویڈیوز ڈالے تھے کچھ یہی ورڈ کافر کے اوپر، جس میں یو ایس اے سے ایک شیعہ فیمیل اسپیکر جو ہیں بچوں کو یہ بتا رہی تھی کہ انڈینز کافر ہوتے ہیں، ان کے ہاتھ کا نہیں کھانا چاہیے. ہوتا کیا ہے کہ جب یو ایس اے جیسی کنٹری جس میں ٹیکنالوجی کافی زیادہ آگے ہے، وہاں سے انگلش میں ایسا اسٹیٹمنٹ آن لائن جاتا ہے اور نان مسلم جتنے بھی اس وقت سوشل میڈیا اینالائزرز بیٹھے ہوئے ہیں وہ سنتے ہیں، تو ایک ایسے اسٹیٹمنٹ کو وہ لوگ پک کر کے اپنی لائبریری میں رکھ لیتے ہیں اور یہ پروو ہو جاتا ہے کہ شیعہ جو ہیں وہ انڈیا کو کافر سمجھتے ہیں، کافر والی کنٹری سمجھتے ہیں. ایسا عقیدہ ہے شیعوں کا، جو کہ ہمارا شیعوں کا ایسا بالکل عقیدہ نہیں ہے کہ نان مسلمز جو ہیں وہ نان بلیور ہوتے ہیں یا کافر ہوتے ہیں. اب میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گی جتنے بھی شیعیان مولا علی علیہ السلام ہیں جو انڈین اوریجن کو بلانگ کرتے ہیں، آپ پلیز ایسی ذاکراؤں کو یا ایسی ریسرچ اسکالرز کو مت سنیے، بیکاز ان کا جو یہ فارمیٹ ہے شیعہ عقائد کو ڈسکس کرنے والا، یہ شیعہ سنی اینڈ وہابی یونٹی کو زیادہ بوسٹ کرتا ہے، نہ کہ جو اوریجنل ہمارے شیعوں کے عقائد ہیں اس کو. اور کیونکہ آپ لوگ انڈیا کو بلانگ کرتے ہیں اور آپ کے بچے حسینی میں جائیں گے اور ایسی ریلیجیس ٹیچنگز دیں گے تو یہ اچھا نہیں، کیونکہ واپس آپ کو انڈیا آنا ہے یا کسی بھی کارپوریٹو فیلڈ میں آپ کے بچوں کو جانا ہے اور نان مسلمز سے ملنا ہے، تو پھر بیک گراؤنڈ میں جب یہ سوچیں گے کہ نان مسلمز جو ہیں وہ نان بلیورز ہوتے ہیں، تو یہ بہت ہی ڈینجرس ہے. بیکاز یہ جو فارمیٹ چل رہا ہے نا شیعہ سنی اینڈ وہابی یونٹی والا شیعوں میں، یہ بہت ہی ڈینجرس ہے اور یہ ٹیرورزم کو بڑھاوا دیتا ہے. کیونکہ ہم نے باقاعدہ بیٹھ کے اینالائز کیا ہے، ساری جتنی بھی ہماری سوشل میڈیا سائٹس ہیں اس پر بیٹھ کر ہم نے دیکھا ہے کہ
القاعدہ یا پھر یہ ISIS جو ہے یہ لوگ ہیں، یہ ان کے ہاں بچوں کو یہی سکھایا جاتا ہے کہ نان مسلمز جو ہیں وہ کافر ہیں اور ان کو جہاں دیکھو مار دو. اور اسپیشلی یہ جو پاکستان سے غزوہ ہند کا جو کانسیپٹ ہے کہ ایک ایک مندر کو ختم کر دو اور ایک ایک نان مسلم کو مار دو اور پھر ایک جھنڈا لہرا دو لا الہ الا اللہ کا، یہ ہمارے ہاں شیعوں میں یہ بالکل ہم اس کے اگینسٹ ہیں. یہ ہمارا شیعہ عقیدہ نہیں ہے. مولا علی علیہ السلام نے کبھی نہیں کہا کہ کسی کنٹری کو جا کے اٹیک کر دو. ہمارے ہاں معصومین علیہ السلام نے یہ کہا ہے اپنا ڈیفینس سسٹم مضبوط کرو. مطلب کوئی ظالم آئے اور آپ پہ اٹیک کرے تو ڈیفینس سسٹم مضبوط ہونا چاہیے، نہ کہ ان کے ہاں جا کے اٹیک کرو وداؤٹ اینی ریزن کہ وہ ان کے ہاں ریلیجن کیا فالو ہوتا ہے، اس بیسس کے اوپر ہم نہیں اٹیک کر سکتے. تو پھر سے میں وہی کہنا چاہوں گی جتنے بھی شیعہ جو ہیں جو انڈین اوریجنس کے ہیں، آپ حسینیہ کو جائیے ریکویسٹ کریے کہ وہ آپ کے بچوں کو پڑھانے کے لیے شیعہ ریلیجس اسٹڈیز پڑھانے کے لیے کوئی انڈین اوریجن کا ٹیوٹر ڈھونڈ کے دیں، نہ کہ کوئی پاکستان اوریجن کا ٹیوٹر ڈھونڈ کے دیں. اچھا ہمیں یہ پتا چلا یہ جو خانم اسماء عابدی ہیں ان کی فیملی نے پاکستان کو چھوڑا کیونکہ ان کو لگا کہ ایک پاکستان جو ہے ایک بالکل ہی بیکار کنٹری ہے رہنے کے لیے اور ان کو وہاں پہ بہت زیادہ ان کو پریشانیاں جھیلنی پڑی اور ان کو وہاں نہیں رہنا تھا، تو یہ لوگ جو ہیں کینیڈا موو کر گئے. تو میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گی کہ بھائی اگر آپ نے کینیڈا کی بھی سٹیزن شپ لے لی ہے خانم اسماء عابدی آپ نے، تو کینیڈا میں جو ہے پاکستانی اوریجن کے کینیڈین سے زیادہ انڈین اوریجن کے کینیڈینز رہتے ہیں، تو بھی آپ کو یہ اپنا سٹیٹمنٹ نہیں دینا چاہیے تھا. یہ بالکل ہی آپ کا بے تکا سٹیٹمنٹ تھا. اور جو یہ ریلیجیس ٹیچنگز جو آپ دیتی ہیں وہی والی بات ہے، شیعہ سنی وہابی یونٹی کو بوسٹ جو کرتی ہیں، یہ امریکن نارمز کے بھی خلاف ہے. تو آپ جو ہے یا تو پھر بیٹھیے ریسرچ کریے، کچھ لوگوں کے سے جو ہے رائے لیجئے، یا پھر آپ پلیز یہ جو آپ کی جاب ہے آپ اس کو ڈسکنٹینیو کریے. اینڈ ہم یہ جو ان کا اسٹیٹمنٹ ہے خانم اسماء عابدی کا، ہم اس پہ لیگل ایکشن لیں گے. اس کو یہ جو انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے آگے لے کے جائیں گے، انٹرنیشنل جو لا ہے اس میں ہم چیلنج کریں گے، اور ہم بالکل بھی کافر یا کفر جیسے ورڈز جو ہیں اپنے نان مسلم جتنے بھی بھائی بہن ہیں یا انڈینز ہیں، ہم ان کے لیے بالکل ایسے ورڈ برداشت نہیں کریں گے، چاہے وہ پھر ہمارے شیعوں میں سے ہی آ رہے ہوں، ہم ان کے اگینسٹ جائیں گے. یہ ہمیں سوشل میڈیا پہ یوٹیوب پر باقاعدہ کہنا چاہوں گی. تو ہم نے جو اپنے یہ ویڈیوز ڈالے تھے واپس کمنٹ سیکشن میں جو یہ خانم اسماء عابدی کی الکوثر کی ٹیم والے ہیں انہوں نے واپس آ کر ہمارے کمنٹ سیکشن میں یہی لکھا، ایک اسپیسیفک کمیونٹی کو ٹارگٹ کر کے انہوں نے واپس پھر کافر اینڈ کفر جیسے ورڈز انہوں نے یوز کیے. یعنی ہم آ کے کہیں گے کہ یہ انڈینز کے لیے یا نان مسلمز کے لیے کافر والا ورڈ نہیں ہے، تو یہ آ کے کہیں گے کہ نہیں یہ انہی کے لیے ہے. اتنی زیادہ یہ USA میں رہ رہے ہیں یا اگر یہ پاکستان سے ہیں تو اتنی زیادہ ان کی یہ نان مسلمز کے لیے ہمت ہو رہی ہے، جو کہ جس کے لیے ایک لیگل ایکشن لینا ہمارے لیے مسٹ ہے. تو اب ان کی خانم اسماء عابدی کی ایک اور کلپ ہمارے پاس پہنچی ہے. Inshallah, we will go in details. It means lying is not enough. It means lying is not allowed for jokes to make somebody laugh or make someone cry. You know, even for the zakirin, many people, even for the during majalis, you can. It's not allowed to make people cry that you use the masaib which are which are not authentic. Zakirin should be aware for this, for making people cry. They should not read their own made masaib that are not correct. They should read only authentic masaib. So اب یہاں پر انہوں نے جو ہے وہ مصائب کو بھی نہیں چھوڑا، اس کو بھی انہوں نے ٹارگٹ کر لیا. انہوں نے مصائب کو کہہ دیا اون میڈ مصائب، مطلب گھڑے ہوئے مصائب جو ہم نے خود گھڑے ہوں. مصائب کے لیے انہوں نے ایسا اسٹیٹمنٹ دے دیا اور مصائب کے ساتھ انہوں نے اوتھینٹک یا ان اوتھینٹک لگا دیا. وہی والی بات ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایسے جو اسپیکرز ہوتے ہیں جو ضد عزاداری ہوتے ہیں، خوش عقیدہ نہیں ہوتے ہیں، وہ یہی کرتے ہیں کہ وہ مصائب تک آ جاتے ہیں اور باقاعدہ سائیکولوجیکل اٹیک کرتے ہیں آج کی جنریشن پہ، تاکہ ان کے دماغ سے عزاداری نکل جائے اور بس ان کا دماغ یہی سوچنے لگے کہ یہ ان اوتھینٹک مصائب ہیں یا پھر اوتھینٹک مصائب ہیں یا اون میڈ مصائب ہیں، جو کہ یہ حرام ہے. مصائب معصومین علیہ السلام کے لیے ایسا سوچنا حرام ہے. اگر آپ
शियायान हैदर कर्रार अलैहिस्सलाम है। तो अब यही वो बात है कि ये दर्स का टॉपिक लेती हैं और उसमें एक ज़िद्द अज़ादारी पार्ट स्टेटमेंट आ जाता है। मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगी कि छठे इमाम अलैहिस्सलाम ने हमारे ये कहा है कि हमारे अहलुल बैत अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल इतने हैं कि वो लोगों पर पहुँच ही नहीं सकते, इतने ज़्यादा हैं फ़ज़ाइल, और मसाइब इतने ज़्यादा हैं कि लोग उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते, उन पहुँच ही नहीं सकते उन तक, इतने ज़्यादा मसाइब हैं। और यही कहूँगी भाई मैं यहाँ पर कि बस अब जो मसाइब को टारगेट कर ले अल्लाह उसको निस्तो नाबूद कर देता है, और जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा इसका बदला खुद लेती हैं। इनका जो यूट्यूब चैनल है खानम अस्मा आबिदी का, उन्होंने अपना नाम तो अलकौसर रख रखा है, जो जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के अलकाब में से एक लक़ब है। ये उनको नाम तो रखना है चैनल का, पर उसी चैनल पे आके जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के मसाइब को, उनके बच्चों के मसाइब को ये कहना है कि ओन मेड, ऑथेंटिक और इनऑथेंटिक, ऐसे भारी जुमले यूज करने हैं ऑनलाइन जाकर। क्यों? ताकि नौजवान नस्ल जो हमारी शियों की है वो तबाह हो, बर्बाद हो जाए, और अपना ये जो शियत अकीदा है उसको खो दे, और एक वो जो है कौन सा अकीदा होगा, दुश्मनाने अहलुल बैत के अकीदे को फॉलो करे। ये उनका मकसद है इस चैनल पर। और इस चैनल पर कभी भी फ़ज़ाइल अहलुल बैत अलैहिस्सलाम की, अलीउन वलीउल्लाह की आवाज़ नहीं आती है। आप सब लोग जो मुझे इस वक्त सुन रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी साजिशें चल रही हैं शियों के खिलाफ, चैनल्स खोले जा रहे हैं, इंडिया में भी खोले जा रहे हैं चैनल्स ये, और स्पेशली वो आउट ऑफ इंडिया पाकिस्तान से जो बिके हुए शिया हैं वो ट्रेन किए जा रहे हैं, उनके माइंड वॉश किए जा रहे हैं कि ऑनलाइन आओ और ऐसी बातें कहो। तो इनका पैटर्न क्या होता है, ये सिम्टम्स क्या होते हैं ज़िद्द शिया लोगों के, जो खुद शिया होते हैं पर वो शियों के अगेंस्ट होते हैं। इनके सिस्टम्स मैं आपको यहाँ बता रही हूँ, आप लोग लिख लीजिए। इनके चैनलों पे क्या होगा, अल्लाहु अकबर होगा, ला इलाहा इल्लल्लाह होगा, मोहम्मदन रसूलुल्लाह होगा, लेकिन अलीउन वलीउल्लाह नहीं होगा। जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के ना फ़ज़ाइल होंगे ना मसाइब होंगे, बस इनका एक तरीक़ा होगा। जो ज़िद्द शिया ग्रुप्स हैं उनका भी सेम तरीक़ा है, वे उस पैटर्न को ये लोग लेके चलेंगे, और इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाना है यूट्यूब के थ्रू, और बस अपने आप को एक लीडर साबित करना है, ताकि लोग सोचें कि भाई ये बहुत मजहबी हस्ती है और लोग इन्हें अपने प्रोग्राम में बुलाएं। याद रखिए, हमारे इमामों से ये रिवायत है कि आखिरी ज़माने में इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के ज़हूर से पहले शैतान जो है वो मजहबियत का लिबास पहन के आएगा। पहचानना कि कौन मोमिन है और कौन मोमिन नहीं है मुश्किल हो जाएगा, लोग बहक जाएंगे। जो असली पैगाम है मासूमीन अलैहिस्सलाम का वो लोगों तक नहीं पहुंच पाएगा। ये मैं बिल्कुल दावे के साथ कह रही हूँ, क्योंकि भाई इन जाकिरा ने खुद मसाइब को टारगेट कर लिया और खुद ही ये फोर्सफुली अपनी मजलिस से रखवाती हैं। यहाँ तक कि हमें ये पता चला है कि अय्याम फातिमिया में इन्होंने जो बैठकर बाकायदा इन्होंने मेकअप किया है, जो अय्याम फातिमिया हम शिया सिस्टर्स का ऐसा गमगीन दौर होता है जिसमें हम सुहाग की सारी निशानियां उतार देते हैं, हम अपशगुन समझते हैं कोई सुहाग की चीज को पहनना। उसमें इन्होंने बाकायदा बैठकर मेकअप किया और वहां लोगों से कहा कि मेरा बिल्कुल फुल क्लोजअप आना चाहिए। अय्याम फातिमिया में इन्हें जरा सा भी लिहाज नहीं रहा कि ये जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की मजलिसें हैं। वो जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा जो पर्दे की जिनके लिए इतनी ज़्यादा अहमियत थी कि वो ये चाहती थी कि मेरी चाहने वाली कनीज़ें जितनी भी हैं वो हिजाब में रहें, पर्दे में रहें, और उनकी हाँ आवाज़ तो ज़रूर पहुँचे, आवाम तक आवाज़ ज़रूर पहुँचे, क्योंकि जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा दरबार में गई थी उस वक़्त फतक का मुतालबा करने। उन्होंने चाहा कि उनकी आवाज़ जो है वो पहुँचे, उनके बाप हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वालों के कानों तक उनकी बात पहुँचे। तो हमारा भी मकसद ये है कि हमारी बात जो भी सुन रहे हैं मुहिब्बान हैदर कर्रार अलैहिस्सलाम, वो हमारी बात को सुने और समझें कि ये अब हमने देखा कि बहुत से ऐसे
جو میل ذاکر ہیں وہ بھی اس ٹائپ کے بیان دیتے ہیں. اور اب یہ ایک فیمیل ذاکرہ جو ہیں ان کا اسٹیٹمنٹ آیا سامنے. پہلے انہوں نے انڈینز کو کافر کہا, اس کے بعد میں یہ کلپس ہمارے پاس پہنچنی شروع ہوئی جس میں ہم نے باقاعدہ ان کا جو ہے معائنہ کیا ان کے یوٹیوب چینل کا, اور اس میں ہمیں پتا چلا کہ یہ وہی چینلز کا گروپ ہے جو کہ جو اوریجنل شیعہ فقہ ہے اس کو ایڈریس نہیں کرتا ہے. یہ جو پاکستان میں بن رہا ہے فارمیٹ اگین شیعہ سنی وہابی یونٹی کو, اس کا مقصد اس کو فوکس کرنا ہے اور فالوورز بڑھانے ہیں, اور بس اپنے وہی والی بات ہے اپنے مطلب کے لیے یوٹیوب بنانا ہے, نہ کہ جو ہماری شیعہ عوام ہے انٹرنیشنلی اس کے لیے. تو یہ ہمیں بہت ضروری تھا بتانا یہاں پر. تو آپ لوگ خود سمجھدار ہیں, یہ ہمیشہ یاد رکھیے, گھڑے ہوئے مصائب, اون میڈ مصائب جیسا ورڈ اگر کسی لیکچر میں یوز ہو رہا ہے بس وہاں سے اٹھ جانا, اس کو مت سننا, کیونکہ یہ پیغام نہیں ہے. یہ پیغام جو ہے نہ امام زمانہ کا علیہ السلام کا بھی پیغام نہیں ہے, کیونکہ ان کا جو ظہور ہوگا وہ اپنے جد امام حسین علیہ السلام کا بدلہ لینے کے لیے ظہور ہوگا. یہ کریں گے وہ آ کے, اور ہمیں پریپیئرڈ رہنا ہے اس کے لیے. اس میں یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ نان مسلمز پہ اٹیک کریں گے, ایسا بالکل بھی نہیں ہے. وہ ان پہ اٹیک کریں گے جنہوں نے ان کے خاندان کو تکلیف پہنچائی. یہ ہمارا مقصد تھا. تو آپ لوگ خود سمجھدار ہیں. تھینکس, آپ لوگوں نے شکریہ ہمیں سنا. لبیک یا حسین یا علی مدد.